بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے جسٹیفیکیشن ریشنل آف اکنامک پلاننگ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی وہ کون سی پرابلم ہیں جو کہ اکنامک اچیومنٹ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں اور ان پرابلمز کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیولپنگ کنٹریز کی کچھ کامن پرابلمز ہیں جن میں ان امپلائمنٹ، بیلنس آف پیمنٹ، کرپشن، امپرفیکٹ مارکیٹ، پر کیپٹل انکم لو، ٹیکس سسٹم، انرجی کرائسس، انفلیشن ریٹ اور ایکسچینج ریٹ شامل ہیں۔ Unemployment. The unemployment increase due to population, education system and given to known candidates, etc. The unemployment problem in Pakistan is increasing rapidly, and due to this many crime are taking place. They find the wrong way to earn money. جب ملک کے اندر unemployment ہوگی تو لوگ پیسہ کمانے کے لیے مختلف طریقے یوز کریں گے، جس میں طریقے اللیگل بھی ہو سکتے ہیں یا شارٹ کٹ ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ شارٹ کٹ یا اللیگل طریقے یوز کریں گے پیسے کمانے کے لیے تو الٹیمیٹلی جو کرائم ریٹ ہے وہ انکریز ہوگا، لوگ چوریاں کرنے لگ جائیں گے، لوگ سمگلنگ کرنے لگ جائیں گے۔ تو اللیگل جب طریقے اپنائیں گے تو ملک کے اندر کرائم ریٹ انکریز ہو جائے گا۔ According to a survey in 2017, unemployment rate of Pakistan is about 5.9%. تو unemployment کو ریڈیوس کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ The first thing to do to reduce unemployment in Pakistan is the proper planning by the government of Pakistan. The age of retirement should be at least 55 years. Family planning centers should be opened because family planning center اگر اوپن کیے جائیں گے تو پاپولیشن کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ جب پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے تو جابس کی اپرچونٹی زیادہ ہوں گی، جس سے ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی۔ ویل ریکگنائزڈ ٹریننگ اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن نیڈ ٹو بی اسٹیبلش ویئر اسکل پروگرامز آر آفرڈ۔ بات کرتے ہیں ویکیشنل انسٹیٹیوشنس کی جو کہ پاکستان میں کام کیے جاتے ہیں، اور بیسیکلی ادھر وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ اسکل سیکھتے ہیں جن کی ایج پڑھنے لکھنے کی گزر چکی ہوتی ہے، اور روزگار چونکہ ان کی ضرورت ہے، انہیں اپنے ذریعہ معاش بنانا ہے تو وہ ادھر سے اسکل سیکھ کے ذریعہ معاش اپناتے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ، ٹریڈ کے بیلنس کو بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ جب کسی ملک کی ایکسپورٹس اس کی امپورٹ سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس ملک کا بیلنس آف پیمنٹ فیوریبل ہوتا ہے۔ اس کے انورس اگر کسی ملک کی امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہوں تو بیلنس آف پیمنٹ انفیوریبل ہوتا ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ان 2017 کے مطابق ٹوٹل ویلیو آف ایکسپورٹ واز 21,878 ملین، جبکہ ٹوٹل ویلیو آف امپورٹ واز 57,440 ملین۔ اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو جو ایکسپورٹ ہیں وہ امپورٹ سے 2 گنا کم ہے۔ ڈیٹس مین کہ پاکستان کا ان 2017 میں بیلنس آف پیمنٹ فیوریبل تھا۔ تو ان کا اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو فیوریبل کس طرح بنایا جائے؟ ہمیں ایکسپورٹ کو انکریز کرنا ہوگا، سیکٹر انوویشن کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ کے ملک کے اندر ہی لوگ وہ چیزیں بنانے لگ جائیں جو آپ باہر سے منگواتے ہیں تو آپ کے ملک کا بیلنس آف پیمنٹ فیوریبل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے فارن کرنسی کم پے کرنی ہے۔ تو ریڈیوس ٹیرف بیریئر، اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو اس میں آپ ٹیرف پے کرتے ہیں وہ آپ کو اگر کم کرنا پڑیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ کرپشن، The salaries of government officers in developing countries are quite low as compared to the developed countries. The government does not have sufficient revenue to pay higher salary, hence they resort to corruption to maintain their lifestyle. ان ڈیولپ کنٹریز کے اندر گورنمنٹ کے پاس اتنے ریونیو نہیں ہوتے کہ وہ امپلائیز کو زیادہ سیلری پے کر سکیں یا ان کی سیلریز میں انکریمنٹ زیادہ کر سکیں، تو لوگ اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے امپلائیز جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو کرپٹ پرسیپشن انڈیکس رپورٹ کے مطابق پاکستان از دا 117 لیسٹ کرپٹ نیشن آؤٹ آف 180 کنٹریز اکارڈنگ ٹو 2017۔
تو پاکستان نے 117 نمبر پہ آؤٹ آف 180 کنٹریز میں سے. تو کرپشن کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ فوکسنگ آن امپروونگ فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ اسٹرینتھنگ دا رول آف آڈیٹنگ ایجنسیز، کہ جو آڈٹ کرتے ہیں اکاؤنٹس کا، ان ایجنسیز کو زیادہ پاور دی جائے، ان ایجنسیز کی جو پاور ہے ان کو زیادہ اسٹرینتھ دی جائے تاکہ وہ ان کا جو آڈٹ ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. امپاور سٹیزن، جو لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر، بیکاز وہی ٹیکس پے کرتے ہیں، انہی کے پیسوں سے گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں، تو امپلائیز کے پاس کوئی ایسا پورٹل ہونا چاہیے جس سے وہ چیک کر سکیں کہ گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے یا جو گورنمنٹ کے پاس ریزرو ہے وہ کتنی ہے اور وہ پیسہ کدھر کدھر لگ رہا ہے. امپرفیکٹ مارکیٹ. ٹو اوور کم مارکیٹ imperfection in LDC's economic planning is reasoned. In developing countries, the markets are not well organized and perfect. Price stability problem and government policies. امپرفیکٹ مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا جب کنٹرول نہیں تو پرائس کی سٹیبلٹی نہیں ہوتی. اگر کووڈ-19 میں جس طرح پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، لوگوں نے پیٹرول سٹاک کر لیا، پیٹرول پمپ سے پیٹرول مل ہی نہیں رہا، تو جب جو ہی پیٹرول کی قیمت انکریز ہوئی ہے، لوگوں نے وہی سستا خریدا ہوا پیٹرول زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے بیچنا شروع کر دیا. تو بیسیکلی گورنمنٹ کی کوئی اسٹرکٹ پالیسی نہیں تھی نا کہ گورنمنٹ نے پرائس اور ڈیکریز کر دی لیکن فردر سٹیپس نہیں لیے، جس کی وجہ سے عوام کو پیٹرول، وہی سستا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا خریدنا پڑا. بعض اوقات گورنمنٹ کی پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ دال، چنے کی دال اور بیسن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بیکاز چنے کی دال کو پیس کے بیسن بنایا جاتا ہے. بعض اوقات گورنمنٹ کی جو پرائس لسٹ بنتی ہے اس کے اندر چنے کی دال کی قیمت فار ایگزامپل ہوتی ہے 40 روپے کلو، جبکہ بیسن کی قیمت ہوتی ہے 35 روپے کلو. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ چنے کی دال 40 روپے لے کے اس کو پیس کے اس کے اوپر فردر ایکسپینس کر کے اس کو 35 روپے کی سیل کریں؟ تو لوگ چنے کی دال کو سٹاک کرنا سٹارٹ کر دیں گے، پھر اس کو سیل کرنا جب شارٹیج ہوگی تو آٹومیٹکلی اس چیز کی پرائس انکریز ہو جائے گی، وہ پھر بلیک میں سیل ہونا شروع ہو جائے گی، تو مارکیٹ امپرفیکٹ ہو جاتی ہے. تو امپرفیکٹ مارکیٹ کو کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے؟ to eliminate these imperfect of market in LDCs because of ignorance and unfamiliarity. بعض کا ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے امپرفیکٹ کی کہ ہم گلی محلے سے جب یا اپنے جاننے والے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے پرائس کے بارے میں کیا بحث کریں، تو ایسا وہ اس طرح آپ سے زیادہ چارج کرتا ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی پرائس انکریز ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور دکاندار کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو عوام ہے وہ پے کر دیتی ہے پیسے، تو ٹھیک ہے جو پرائس ہے وہ اپنی مرضی کی رکھ لیں. بیٹر گورنمنٹ پالیسیز، اسٹرکٹ ایکشن آن اسٹاکرز، جو لوگ چیزوں کو اسٹاک کر لیتے ہیں، ان کی سپلائی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لینے چاہیے تاکہ مارکیٹ پرفیکٹ ہو سکے. کریٹ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ، یہ ایک بہترین سولوشن ہے. جب ملک کے اندر مارکیٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوگا، اس میں کمپٹیشن ہوگا، اس میں ایک فرم کے بجائے زیادہ فرمیں کام کر رہی ہوں گی، زیادہ لوگ چیز پروڈیوس کر رہے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی جو اینڈ یوزر ہے اس کے پاس زیادہ آپشن ہو جائیں گے کہ وہ کسی سے بھی چیز خرید سکتا ہے. تو ہر دکاندار چاہے گا یا ہر بزنس چاہے گا کہ وہ اپنی پرائس کو کم سے کم اور کوالٹی کو بہتر سے بہتر کرے. لو پر کیپٹل انکم. Per capita income means the average income of whole population in a country in a year. In 1985, World Bank defined low per capita income as low income developing countries. ایسے کنٹریز جن کی انکم پر کیپٹل انکم بلو $400 ہے انہیں ہم کہتے ہیں لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز، اور ایسے کنٹریز جن کی پر کیپٹل انکم $400 سے $4000 تک انہیں ہم کہتے ہیں مڈل انکم ڈیولپنگ کنٹریز. سو پاکستان کی 2017 میں جو انکم تھی وہ تھی 1465، جو کہ 4400 سے 4000 کے درمیان فال کر رہی ہے. تو اس طرح پاکستان مڈل انکم ڈیولپنگ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے. The unemployment
lack of foreign investment and use of backward technology and poverty are the causes of low per capital income. تو پر کیپٹل انکم کو انکریز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ امپلائمنٹ کے ذریعے. جب ملک کے اندر روزگار ہوگا تو کیپٹل انکریز ہوگا. انڈسٹریز انہینسمنٹ کی جائے گی. اگر انڈسٹریز جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں لے کے آتی ہیں, بہتر چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں, ہم وہ چیز باہر ایکسپورٹ کریں گے, اس سے جو انکم ہے وہ بڑھے گی. ہمیں پاپولیشن کی گروتھ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر پاپولیشن کم ہوگی, جابز اپرچونٹی زیادہ ہوں گی. جب جابز اپرچونٹی زیادہ ہوں گی تو لوگوں کی انکم الٹیمیٹلی زیادہ ہوگی. لٹریسی ریٹ. Literacy rate in 2017 was 59%. The literacy rate measures the percentage of people and aged 15 and above who are able to read and write. تو پاکستان میں جو ڈیفینیشن ہے پڑھے لکھے کی وہ ہے کہ وہ بندہ جو پڑھ لکھ سکتا ہے, کم از کم اپنا نام پڑھ یا لکھ سکتا ہے, اسے ہم پڑھا لکھا کنسیڈر کرتے ہیں. Unemployment is problem of country where many of the educated are unemployed. There may not be enough motivation for the illiterate to go to school. تو پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو تو جاب ہی نہیں مل رہی, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ پڑھیں. تو لو لٹریسی ریٹ انکلوڈ پاورٹی, لیک آف اویئرنیس, جینڈر ڈسکرمنیشن, گورنمنٹ مس مینجمنٹ. تو لٹریسی ریٹ کو انکریز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1, فری ایجوکیشن آپ پرووائڈ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسکول کالجز کا رخ کریں. لو ایجوکیشن کاسٹ, جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی فیسز کو کنٹرول کیا جائے, اس کے بارے میں پالیسیز بنائی جائیں. ایجوکیشن کو کمپلسری کیا جائے اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو اس کے کیا کیا فائدے. فیئر ڈسٹریبیوشن. فیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم از آلسو امپورٹنٹ ٹاسک آف اکنامک پلاننگ. لیس ڈیولپڈ کنٹریز آفن سفر پرابلم آف incomes are insufficient, which create the huge gap between rich and poor. ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے ایک رول ہے جو کہ ان فیئر ڈسٹریبیوشن کو پریزنٹ کرتا ہے. 80-20 رول, مطلب کہ جو 80% دولت ہے وہ 20% لوگوں کے پاس ہے, اور جو بقایا 20% دولت ہے وہ بقایا 80% کے پاس ہے. فیئر ڈسٹریبیوشن کس طرح کی جا سکتی ہے؟ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو انکریز کرنا ہوگا, جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہوگا, ان کے بارے میں گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی چاہیے. گورنمنٹ کو جو بجٹ کی ایلوکیشن ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہوں. تو سیکٹر انوویشن کرنی چاہیے, ایلوکیشن اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس, بیلنس ان آل سیکٹرز. لیس سیونگ مور کنزمپشن. In Pakistan, as the earning of people is not too much as compared to their expenses, so people consume more and save less. As the saving in Pakistan is less than consumption, so investment rate is in Pakistan is too low. Low investment means low growth of economy. So پاکستان کے اندر لیس سیونگ اینڈ مور کنزمپشن کے والے سے ایک پرابلم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دولت کی یا ویلتھ کا یوز ہے وہ ان پروڈکٹیو کاموں پہ زیادہ ہے. لوگ شادی بیاہ پہ بینک سے بزنس لون لے لیتے ہیں اور اس لون کو شادی بیاہ پہ لگا دیتے ہیں, اور بعد میں کیونکہ ان کی سیلری یا ان کی انکم تو انکریز نہیں ہو رہی, لیکن وہ بینک کو جو انہوں نے انٹرسٹ پے کرنا ہے, بینک کا جو لون کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے وہ اسی انکم میں سے پے کریں گے, جس سے سیونگ کم ہو جائیں گی اور جو کنزمپشن ہے ان کی وہ آلریڈی زیادہ ہوگی. تو لیس سیونگ اینڈ مور کنزمپشن جو ہے اس کو ہم کس طرح سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, اویئرنیس آن ویلتھ یوٹیلائزیشن سچ ایز انویسٹمنٹ اینڈ سیونگ. گورنمنٹ لوگوں کو اویئر کرے سیونگز کے بارے میں اور انویسٹمنٹ کے بارے میں کہ ان کے کیا کیا انسینٹیوز ہیں. اور اسٹرکٹ رول فار لگژری آن ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. لوگ شادی بیاہ کے اوپر کر زیادہ خراجات کر رہے ہیں, لوگ لگژریز کی طرف سے زیادہ جا رہے ہیں, ان کاموں کی طرف سے جا رہے ہیں جن سے ویلتھ دوبارہ جنریٹ نہیں ہو رہی, منی جنریٹ نہیں ہو رہا. ان کے اوپر اسٹرکٹ رولز بنانے چاہیے. پلاننگ اباؤٹ اسمال انویسٹمنٹ ریٹرنز. گورنمنٹ کو اسمال انویسٹمنٹ پلان بنانے چاہیے تاکہ لوگ سیونگ کی طرف ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کی طرف سے ہیں, جس سے ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ
بہتر ہو. Modification in economy. Less developed countries mostly depend on agriculture sector. For example, Pakistan, Bangladesh, Bharat, which is usually operated with old methods of cultivation technology. Less developed countries کے پاس چونکہ ریسورسز یا سورس اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ ٹیکنالوجی کو افورڈ کر سکیں, اور اگر ٹیکنالوجی کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی اچھی یوز نہیں کر رہے, بیج اچھا یوز نہیں کر رہے, کلٹیویشن کے طریقے وہی پرانے ہیں جس سے جو پر ییلڈ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. لیس یوٹیلائزیشن آف ریسورسز اینڈ لیس انکم جنریٹڈ. اور اگر آپ کی جو کاشتکاری ہے اس سے جو ییلڈ ہے وہ کم ہوگی تو اس سے انکم بھی کم جنریٹ ہوگی. تو ہم اس کو کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ ٹو اپلفٹ دا پروسیس آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ساؤنڈ اکنامک پلاننگ از ریکوائرڈ. تو اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سیریس ہونا پڑے گا, پالیسیز بنانی پڑیں گی تاکہ جو ڈیولپمنٹ ہے اکنامی کی وہ سے بہتر کیا جا سکے. یوز لیٹسٹ ٹیکنالوجی. آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی آئی ہو گئی ہے کہ لوگ ایگریکلچر میں لیبر کو چھوڑ کے مشینوں سے زیادہ کام کر رہتے ہیں, جس سے پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, جس سے پر ایکڑ ییلڈ زیادہ ہو رہی ہے. اگر پر ایکڑ ییلڈ زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے انکم زیادہ جنریٹ ہوگی. ریلیف ان ایگریکلچر سیکٹر. جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, ایگریکلچر انڈسٹری ہے, اس کو ریلیف دینا ہوگا تاکہ جو کسان ہیں وہ بہتر طریقے سے اس پہ کام کر سکیں, تاکہ وہ زیادہ پروفٹ کمائیں. اس زیادہ پروفٹ کمانے کی غرض سے وہ اس پہ صحیح کام کر سکیں. فلفل دا ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ اینڈ دین آبجیکٹیوز آف اکنامک پلاننگ. جس طرح پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اکنامک پلاننگ کے تھرڈ سٹیپ میں آبجیکٹیو اہم کردار ادا کرتا ہے کہ اگر کسی بھی اکنامک پلاننگ کا آبجیکٹیو ڈیسائیڈ نہیں تو اس پلاننگ کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا تھا آبجیکٹیوز آف اکنامک پلاننگ کیا کیا ہو سکتے ہیں. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ٹو ریڈیوس اکنامک اینڈ ریجنل گیپس, انویسٹمنٹ ان ٹورزم اینڈ ادر سروسز. سو جتنے بھی کسی کنٹری کی پرابلمز ہو سکتے ہیں وہ پرابلم اس کنٹری کے آبجیکٹیو بھی تو ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پاکستان میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے تو ان امپلائمنٹ کو کم کرنا اکنامک پلاننگ کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طرح بیلنس آف پیمنٹ اگر انفیوریبل ہے تو اکنامک پلاننگ کا آبجیکٹیو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو فیوریبل بنایا جائے. اگر پاکستان کے اندر کرپشن زیادہ ہے تو اکنامک پلاننگ کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرپشن کو کم کیا جائے. تو اسی طرح جو ڈیولپنگ کنٹریز کے پرابلمز ہیں وہ اکنامک پلاننگ کے یا اس کنٹری کے آبجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو اوور کم کیا جائے.